بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، میرے کاشتکار بھائیوں، یہ دو چار بڑے اہم ایشوز تھے جن پہ میں چاہتا تھا کہ اس پہ بات بھی ہو جائے اور ناظرین کو اس حوالے سے تھوڑی سی آگاہی بھی ہو جائے اور ہمارا پوائنٹ آف ویو بھی اس حوالے سے آ جائے۔ ایک تو آج کل جو پنجاب گروپ آف کالجز گلبرگ اس کا کیمپس تھا، اس کا ایک ایشو بڑا ہائی لائٹ ہوا ہے اور دونوں فریقین کی طرف سے موقف بڑے شدید ہیں۔ حکومت اور ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی طرف سے یہ ہے کہ یہ وقوع ہوا ہی نہیں ہے، اور جبکہ دوسری طرف سے جو احتجاج کرنے والے لوگ ہیں ان کی طرف سے یہ ہے کہ یہ وقوع ہو رہا، حکومت ان کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس پہ میں چاہوں گا کہ ہمارے ملک کی عالمیہ جتنی بھی مہذب دنیا ہے وہاں پہ ٹروتھ کمیشنز ہوتے ہیں، اور ٹروتھ کمیشنز انکوائری کر کے وہ اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں جس سے چیزیں عوام کے سامنے کھل پہ آ جاتی ہیں اور ایک اعتبار کی پوزیشن بھی ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ملک کے اندر المیہ یہ ہے کہ نہ تو ہمارے ہاں ٹروتھ کمیشنز بنے ہیں، اگر کبھی بنے بھی ہیں تو وہاں پہ اعتماد کی فضا نہیں ہوتی۔ تو ایسے حالات میں ایک جوڈیشل فورم ایک ایسا فورم ہے کہ جسے اس معاملے میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ایک انکوائری کمیشن بنے، ٹروتھ کمیشن بنے، اور ٹروتھ کمیشن جو ہے اس کی جو سفارشات ہیں اس کی روشنی میں اس معاملے کو پروسیڈ کیا جائے، کیونکہ ملک جو ہے اس وقت انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ دوسرا، پنجاب گورنمنٹ اپنی روش سے بالکل نہیں ہٹ رہی، یہ ہر معاملے کو پریشر کے تحت، لاٹھی گولی کی سرکار کے تحت ڈیل کرنے کی کوشش کرتی ہے، جس سے معاملات سنبھلنے کے بجائے اور خراب ہو جاتے ہیں۔ تو پنجاب گورنمنٹ کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ہر معاملہ کو لاٹھی گولی سے سولو ہونے والا نہیں ہوتا، کہیں آپ کو مذاکرات کرنے پڑتے ہیں، کہیں آپ کو لوگوں کو سچ جو ہے وہ بتانا پڑتا ہے۔ تو سچ آپ پہ تو کوئی یقین نہیں کر رہا، اب یقین دلوانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا کمپیٹنٹ فورم ہے جس سے آپ انکوائری کروائیں تاکہ لوگ اس پہ یقین کر سکیں۔ اب دوسرا بڑا اہم ایشو اس وقت آئینی ترامیم کا ہے۔ حکومت اپنے طور پر پوری کوشش کر رہی ہے کہ وہ آئینی ترامیم لے آئے جس سے ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے وہ ریفارمز کے نام پہ آنا ہے۔ دوسری طرف سے اس پہ بھی آ رہا ہے اور اس پہ پارلیمنٹ جو ہے بڑا رول پلے کر رہی ہے۔ اس پہ میں چاہوں گا، بہت سارے دوستوں کی طرف سے بھی یہ رائے آئی کہ اس پہ ذرا ڈیٹیل ڈسکشن کی جائے، تو انشاءاللہ آج شام کو یا کل جیسے ہی وقت ملتا ہے تو اس پہ ہم تفصیلاً بات کریں گے کہ اس وقت اس کے فائدہ کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، اور حکومت کیوں یہ جوڈیشل ریفارمز کرنا چاہتی ہے۔ اس وقت جو سب سے اہم ایشو ہے جو میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا تھا، ویسے تو چاہیے تھا کہ شروع میں اس پہ بات کر لی جائے کہ نیپرا جو ہمارے جو پاور سیکٹر کو کنٹرولنگ اتھارٹی ہے اس کی طرف سے ایک سرکولر جاری کیا گیا تھا جولائی کے اندر، اب اس پہ امپلیمنٹیشن کی جا رہی ہے۔ وہ سرکولر یہ ہے کہ جو لوگ وقت پہ یا مقررہ تاریخ پہ بجلی کے بل جمع نہیں کرواتے تو ان کو کوئی 4 سے 5 دن کا ایک رعایتی پیکج ہے، وہ رعایتی پیکج بھی سرچارج کے ساتھ ہے، جرمانے کے ساتھ ہے۔ وہ 5% جرمانہ ہوتا تھا جو صارفین سے وصول کیا جاتا تھا جو ڈیو ڈیٹ کو اپنے بل جمع نہیں کرواتے تھے۔ اب اس حوالے سے وہ امپلیمنٹیشن یہ کی جا رہی ہے کہ اگر 3 سے 4 دن کے اندر کوئی شخص جمع نہیں کروائے گا وہ اپنا بل، تو اس کو وہی 5% جو ہے سرچارج اس سے وصول کیا جائے گا۔ اگر وہ دن لیپس ہو جاتے ہیں، دن گزر جاتے ہیں، تو وہ سرچارج کی ریشو بڑھا کے 10% کر دی جائے گی۔ اور دوسرا یہ تھا کہ پہلے لوگوں کی کیونکہ فائنانشیل پوزیشنز ایسی نہیں ہے کہ وہ بجلی کے بل فوری طور پر جمع کروا سکے، تو لوگ یہ کرتے تھے وہ انسٹالمنٹس کروا کے، انسٹالمنٹ کے ذریعے وہ اپنے بجلی کے بل جمع کرواتے تھے۔ تو اب نیپرا کی اس نوٹیفکیشن کے ذریعے اب جو بجلی کی قسطیں کروائے گا وہ جو قسط جمع ہو جائے گی اور ریمیننگ اماؤنٹ جو ہے اس پہ ایک تو 10% سرچارج یعنی جرمانہ آپ سے وصول کیا جائے گا، پلس اس پہ 14% ٹیکس کی مد میں بھی رقم آپ سے وصول کی جاتی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت جو کبھی تو ہمیں ریلیف کا نام دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم اپنے عوام کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے بڑی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہماری تکلیفوں کے اندر اضافہ کرتی جا رہی ہے۔ اس سے عوام کی تکلیفیں بڑھیں گی۔ بجلی کے بل کو خوشی سے نہیں روکتا، نہ وہ خوشی سے آپ کے دفتروں کے دھکے کھانے کے لیے جاتا ہے کہ وہاں پہ جا کے دھکے کھائیں اور قسطیں کروائیں اور باتیں سنیں۔ وہ مجبوری کے تحت وہاں پہ لوگ جاتے ہیں، اور اب آپ ان کی اس مجبوری سے بھی فائدہ اٹھانے کا سوچ رہے ہیں۔ تو اس کی میں مرکزی صدر چیمبر آف ایگریکلچر کی حیثیت سے میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ متاثر اس سے کسان ہوں گے، کیونکہ ہم آبادی کا 14 کروڑ ہے، اور جو ہمارے ٹیوب ویل
کے کسان ہیں یا ہمارے جو ٹیوب ویل کے بجلی کے صارف ہیں سب سے زیادہ اس سے وہ متاثر ہوں گے. یہ فوری طور پہ اس نوٹیفکیشن کا واپسی کا مطالبہ کرتا ہوں. اگر یہ واپس نہیں کرتے تو ہم اس کو ظلم کے مترادف قرار دیں گے. شکریہ, جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی لاء کے ذریعے گفتگو بھی ہوتی رہے گی, بات چیت بھی ہوتی رہے گی. شکریہ, جزاک اللہ.